بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سلمان عابد۔ اس وقت پاکستان کے سیاسی بحران میں ایک بڑا بحران 13 جماعتی حکومتی اتحاد بھی ہے۔ جب یہ حکومت بنی تھی تو اس حکومت کا دعویٰ تھا کہ ان کے پاس تجربہ بھی بہت ہے، صلاحیت بھی بہت ہے، ویژنری لوگ ہیں اور ہمارے پاس ایک پورا روڈ میپ ہے پاکستان کو معاشی دلدل سے باہر نکالنے کا، اور اسی بنیاد پر بڑے بڑے سیاسی اور معاشی دعوے بھی کیے گئے تھے۔ لیکن جب سے یہ حکومت آئی ہے، ان 4-5 ماہ میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ حکومت خود اپنے سیاسی اور معاشی بوجھ تلے دب کر رہ گئی ہے، اور وہ جتنے تمام دعوے انہوں نے کیے تھے وہ سب کے سب ناکامی سے دوچار ہوئے ہیں۔ اور خاص طور پہ معیشت کے میدان میں جو دعوے کیے گئے تھے، دنیا سے سرمایہ کاری کرنے کے حوالے سے، IMF سے ایسا معاہدہ کرنے کے حوالے سے جو عوامی مفادات کے تابع ہوگا، اور خاص طور پہ پاکستان کے اندر معاشی اصلاحات کے حوالے سے، لیکن سب میں ناکامی غالب نظر آتی ہے۔ اس وقت حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ موجودہ حکومت اگر اسی طریقے سے اپنی کارکردگی دکھاتی رہی تو اگلے انتخابات میں ہمیں کوئی ووٹ نہیں دے گا۔ یہاں تک کہ مریم نواز نے بھی باقاعدہ عملی طور پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا یا میڈیا سے ٹاک کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس وقت جو مہنگائی ہو رہی ہے اس کا دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ براہ راست انہوں نے اپنی ہی حکومت پر اور اپنی ہی حکومت کے معاشی اور سیاسی ماہرین پر تنقید کی ہے، اور یہ تنقید صرف مریم نواز تک محدود نہیں ہے، بلکہ مسلم لیگ نون کے بھی بہت سے لوگ ٹی وی ٹاک شو میں اعتراف کر رہے ہیں کہ موجودہ حالات ان کے لیے سازگار نہیں ہیں۔ شہباز شریف ہوں یا مفتاح اسماعیل ہوں یا لندن میں بیٹھے ہوئے نواز شریف اور اسحاق ڈار ہوں یا ماڈل ٹاؤن میں بیٹھی ہوئی مریم نواز ہوں، ان سب کے تانے بانے عمران خان کے خلاف تو بڑے واضح طور پہ نظر آتے ہیں۔ لیکن سوال وہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو معاشی ریلیف دینے میں ناکام ہیں؟ مفتاح اسماعیل نے اور خاص طور پہ وزیر اعظم شہباز شریف نے دعویٰ کیا تھا کہ IMF سے معاہدہ ہو لینے دیں، اور اس IMF سے معاہدے کے بعد ہم عوام کو بہتر طور پہ ریلیف دے سکیں گے۔ لیکن اب اس میں بھی ناکامی کا سامنا ہے۔ IMF سے معاہدہ ہو گیا ہے، پیٹرول کی قیمتیں دنیا بھر میں کم ہو رہی ہیں، ہمارے ہاں بڑھ رہی ہیں۔ بجلی کی قیمتوں نے تو باقاعدہ لوگوں کو ایک صفحے ماتم لوگوں میں بچھا دی ہے۔ لوگ اپنا بل لے لے کر رو رہے ہیں، دہائیاں دے رہے ہیں، اور یہ خبریں بھی ہیں کہ بہت سے لوگوں نے، عورتوں نے لوگوں سے قرضے لے کر، اپنے زیورات بیچ کر یا کچھ چیز گروی رکھ کر پیسے لے کر بجلی کے بل جمع کرائے ہیں، اور بجلی کا بحران ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ ہر ماہ بجلی کے ٹیرف میں اضافہ ہو رہا ہے، اور بجلی کے ریٹ کے ساتھ ساتھ جو ٹیکسوں کی بھرمار ہے اس نے بجلی کے ریٹ کہیں اور پہنچا دیے۔ پھر آپ یہ دیکھیے جو معاشی بے روزگاری ہے وہ دیکھ لیجئے، اور اسی طریقے سے جس انداز سے مہنگائی کو کنٹرول کرنا تھا اس کا بھی کوئی مربوط نظام ہمیں اس حکومت میں دیکھنے کو نہیں مل رہا۔ اب یہ حکومت عمران خان کے خلاف ایک بیانیہ بنانا چاہتی تھی، ان کو دیوار سے لگانا چاہتی تھی، ان کو ناکام کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ سب کچھ اسی پرائز پر ہو سکتا تھا کہ اگر آپ واقعی لوگوں کو معاشی ریلیف دے پاتے۔ جب لوگوں کو معاشی ریلیف نہیں مل رہا تو اس کا بھرپور فائدہ پھر اپوزیشن یعنی عمران خان اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پچھلے خطاب میں انہوں نے پورا موازنہ پیش کیا ہے اپنے دور کے معاشی انڈیکیٹرز کا اور آج کے معاشی انڈیکیٹرز کا، اور اس میں بڑا واضح فرق نظر آ رہا ہے ہمیں، اور صاف پتہ چل رہا ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جانے کی بجائے خرابی کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور مہنگائی کم ہونے کی بجائے تسلسل کے ساتھ مزید بڑھ رہی ہے۔ وہ ڈالر جو بہت پہلے اوپر گیا پھر نیچے آیا، ایک بار پھر اس کی اڑان بہت آگے ہے۔ حالانکہ مفتاح اسماعیل نے کہا تھا کہ جیسے ہی IMF سے معاہدہ ہوگا ڈالر نیچے آ جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تو ہے ایک ناکامی جو میں نے معاشی میدان میں بتائی ہے۔ اس حکومت کی دوسری بڑی سیاسی ناکامی یہ ہے
کہ وہ عمران خان کے مقابلے میں کوئی متبادل بیانیہ نہیں بنا سکی ہے، اور عمران خان کا بیانیہ نہ صرف توتی اس کا بول رہا ہے، بلکہ یہ خبریں بھی آ گئی ہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی مفاہمت کا عمل بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اور میں نے کل کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اسلام آباد کا ماحول بھی تبدیل ہو رہا ہے، سیاسی موسم بدل رہا ہے۔ اب حکومت کے اندر ایک فرسٹریشن یہ آ گئی ہے کہ اگر یہ سارا کھیل عمران خان کے حق میں جانا ہے تو پھر ہمیں اس میں سے کیا ملے گا، انتخابات کی صورت میں ہمیں کیا ملے گا، اسٹیبلشمنٹ سے جو ہم نے تعلق بنایا تھا اس کا کیا بنے گا، اور کس طریقے سے ہمیں وہ ریلیف مل سکے گا جس میں ہم اپنی اقتدار کی سیاست کو مضبوط بنا سکیں۔ اور اس حکومت میں مسلم لیگ نون کو ایک بڑا دھچکا پنجاب میں اقتدار سے محرومی کی صورت میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس نے حمزہ شہباز صاحب کو بھی سیاسی طور پہ تنہا کر دیا، آج وہ اسمبلی میں کہیں نظر ہی نہیں آتے۔ ان کے اندر ایک صفحہ ماتم ہے کہ ان کو اقتدار سے کیوں نکالا گیا۔ یہی ایک المیہ نواز شریف صاحب کا بھی تھا کہ اقتدار سے کیوں نکالا گیا۔ جو لڑائی سیاسی میدان میں لڑی جانی چاہیے تھی اس لڑائی کے لیے لڑنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ حکومت میں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ انجوائے کر رہے ہیں۔ اور اس حکومت کا تیسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اتحادی جماعتیں اس لڑائی میں عمران خان کے مقابلے میں بہت پیچھے کھڑی ہے، یعنی حکومت کا جس انداز سے ان جو اتحادی جماعتوں کو ساتھ دینا چاہیے تھا اس میں بھی وہ ساتھ نہیں ہے۔ چوتھا بڑا ناکامی یہ ہے کہ جو جتنے الزامات عمران خان کے خلاف لگے اس میں بھی ابھی تک کوئی نتیجہ خیزی سامنے نہیں آ سکی ہے۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان غیر مقبول ہو جائیں، وہ اسی صورت میں ہو سکتے تھے نا کہ اگر آپ کے پاس کوئی سیاسی بیانیہ ہوتا۔ عمران خان تواتر کے ساتھ جلسے کر کے ایک ڈیفینسو پوزیشن پہ لا چکے ہیں اس حکومت کو اور حکمران اتحاد کو، اور وہ ہر شہر میں دندناتے پھر رہے ہیں، جلسے جلوس کر رہے ہیں، میڈیا ٹاکس کر رہے ہیں، ان کی پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں اور سوشل میڈیا پہ ان کا ایجنڈا غالب ہے۔ یہ ساری باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ یہ حکومت اپنے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، اور اس حکومت نے اگر باہر نکلنا ہے تو کوئی جادوئی عمل ہی ان کو باہر نکال سکے گا، روایتی طریقے سے وہ باہر نکلنے والے نہیں ہیں۔ اور سب مان رہے ہیں کہ آگے آنے والے دن معاشی میدان میں اور سخت ہیں، کوئی معاشی ریلیف نہیں ملے گا۔ اور میں مسلم لیگ نون کے اور مسلم لیگ نون کے حامی دانشوروں کی باتیں سنا رہا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کھیل ہمارے خلاف ہی ہو گیا ہے، ہم عمران خان کو ناکام بنانے چلے تھے، عملاً سیاسی میدان میں اس وقت ہم عملی ناکامی سے دوچار ہیں اور اس کی ایک بڑی بھاری قیمت آنے والے انتخابات میں ہمیں ادا کرنی پڑے گی۔ یہ ہے اس وقت کا المیہ جو حکمران اتحاد میں اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس سارے کھیل میں آنے والے دنوں میں وہ کیا کارڈ کھیلتے ہیں وہ دیکھنے ہوں گے، لیکن بظاہر لگتا یہ ہے کہ عمران خان کے مقابلے میں اس وقت حکمران اتحاد کی پوزیشن سیاسی محاذ پہ بہت زیادہ کمزور نظر آتی ہے۔